آج ویو 360 میں ترکی اور شام سمیت کئی ملکوں میں زلزلے سے تباہی، متعدد ممالک کا امداد کا اعلان۔ جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی بازگشت واشنگٹن ڈی سی میں بھی۔ اور راولپنڈی میں ایک عرصے سے ٹانگوں پر لگی پابندی کے باوجود زاہد رفیق آج بھی ٹانگیں بنا رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ترکی اور شام میں پیر کی صبح بڑے پیمانے پر آنے والے زلزلے سے ہونے والی اموات کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ ہو چکی۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ WHO کے مطابق اس زلزلے سے تقریباً 2.25 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ترکی میں پچھلے 100 سالوں میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ ہے، جس میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ شام اور ترکی دونوں ملک ہنگامی صورتحال کا اعلان کر چکے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک کی جانب سے ملبے میں دبے زلزلہ زدگان کو نکالنے، طبی امداد اور بحالی کی دیگر سرگرمیوں میں مدد کے لیے رضاکار اور امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے رابطہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق امریکہ نے اپنے نیٹو اتحادی کو ہر قسم کی مدد دینے کی پیشکش کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کے مطابق ترکی میں پہلے سے موجود امریکی کارکنوں کے علاوہ امریکہ سرچ اور ریسکیو کی کوششوں میں مدد کے لیے 79 افراد پر مشتمل مزید 2 ٹیمز بھیج رہا ہے۔ زلزلے سے ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں۔ برف باری اور بارش میں سینکڑوں امدادی کارکن ملبے کے ڈھیروں سے زلزلہ زدگان کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ جب میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑنے جا رہا تھا تو میرے پڑوسی کا مکان گر گیا۔ اس کی دیوار مجھ پر آ گری۔ میں نے چھلانگ لگا کر ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ میری ٹانگ پر آ گری۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ شکر ہے میرا لڑکا بچ گیا۔ حيطان البنايات يقعوا على الشارع ونحن واقفين بالشارع نروم ونعرف. torunum 1,5 yaşında. میرا نواسا 18 ماہ کا ہے، پلیز ان کی مدد کیجیے، پلیز، ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی، صبح سے ان کی کوئی خبر نہیں، وہ 12ویں منزل پر تھے، ہم اپنے خاندان والوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے۔ Ulaşamıyoruz çocuklarıma, torunlarıma. ترکی کے مطابق یہ زلزلہ 1939 کے بعد ملک میں آنے والا شدید ترین زلزلہ ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے ہزاروں متاثرین کی مدد کے لیے کوششیں شروع کی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میرے خیالات مشکل کی اس گھڑی میں ترکی اور شام کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ بین الاقوامی امدادی اداروں کے مطابق زلزلے سے متاثرہ علاقے میں پہلے ہی خطے کے کمزور ترین طبقے آباد ہیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے، خاص طور سے شمالی شام کا علاقہ، جہاں آبادی کی ایک بڑی تعداد 12 سالوں سے ایک جنگی تنازع کے زیر اثر جی رہی ہے۔ وہ انتہائی مخدوش حالات میں ایسی عمارتوں میں رہ رہے ہیں جو رہنے کے لیے محفوظ نہیں، جہاں کا انفراسٹرکچر پہلے ہی کمزور ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملبے سے نکالے جانے والے افراد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے۔ ایک اور چیز جس کی ہمیں فکر ہے وہ یہ کہ اب لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ٹراما کے باعث شدید طبی نگہداشت کی ضرورت ہوگی، اور وہ ایسے طبی مراکز کا رخ کریں گے جو پہلے سے ہی تنازع سے اور اب زلزلے سے تباہ حال ہیں۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے مارک کیس سے وائس آف امریکہ کی ہیتھر مرڈاک کی بات ہوئی۔ ہیتھر مرڈاک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استنبول سے، ان سے جانتے ہیں کہ زلزلے کے بعد کی صورتحال کیا ہے۔ Thank you, Heather. Thanks for joining us. What's the situation on ground about losses and relief activities considering the harsh weather in the areas as well? The conditions today are pretty dire. The death toll continues to rise. Right now it is over 5,000, but health workers expect that number to grow as many as 8 times in the coming days and weeks. It is quite difficult. Already it's cold, it's below freezing at night. Raining and snowing, and they expect weather to get colder and more harsh in the days to come. And this is just after thousands of people have been newly made homeless. Local aid organizations are scrambling to find shelters for everybody, but there's still people that are out in the rain and the snow and have no place to go. ہیتھر مرڈاک کا کہنا ہے کہ صورتحال وہاں انتہائی خراب ہے۔ زلزلہ زدگان جس طرح سے اس وقت جس سچویشن میں ہیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔
گھروں سے باہر بیٹھے ہیں اور سب سے بڑھ کے اس وقت وہ پناہ گاہ کی تلاش میں ہیں. شدید سردیوں کا موسم ہے, برف باری ہو رہی ہے, اور ابھی بھی جو ہیلتھ ورکرز ہیں اور جہاں پہ ریلیف ورکرز جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ 5000 سے زائد کی ہلاکتیں اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں اور اس سے تقریباً 8 گنا بڑھ سکتی ہیں. تو کافی پریشان کن صورتحال وہاں دکھائی دیتی ہے. Heather, how the world is helping Turkey and Syria in this situation? Any aid or emergency workers got to these affected areas? I know there's a lot of aid workers on their way. Most of the people on the ground, though, at the moment, are local workers, and a lot of civilians, regular people, are pitching in. People are traumatized, but there's still so many people missing that people are simply just looking for their own loved ones. A lot of international aid is on the way, but we also have to remember it's especially challenging in northern Syria, which is still in many places a war zone and is greatly lacking in humanitarian aid already before the earthquake. So I worry that it's possible that as much international aid that is on its way, it's never going to be enough. حیدر کا کہنا ہے کہ اس وقت امداد کی شدید ضرورت ہے, لیکن ابھی تک صرف لوکل ریسکیو کمیٹیز جو ہیں اور لوکل ریسکیو ورکرز جو ہیں اور مقامی سطح پہ ہی اس وقت جو ہے وہ ریلیف کی کوششیں ہوئی ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹس ہوئی ہیں, کچھ ورکرز پہنچے ہیں, لیکن ابھی تک زیادہ تر جو ہیں وہ راستے میں ہیں, اور جتنے بھی پہنچے وہاں پہ اس وقت صورتحال اس طرح کی ہے کہ بہت زیادہ ورکرز کی ضرورت ہوگی جو کہ وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں کام کر سکیں. حیدر, considering the relief activity and those very areas which were already struggling with the situation on different levels, the poverty level, and of course these were the border areas Syria and Turkey were sharing. What exactly has been changed in this whole scenario from both the countries in terms of support? Well, the countries that support this area of northern Syria, there's never been enough. Like, if you talk to people there before the earthquake a couple weeks ago, we spoke to some people there and they said the same thing they've been saying for years, that they rely entirely sometimes on international humanitarian aid, but there's not nearly enough to, allow their children to go to school all the time or to keep everybody well fed. Certainly not enough health care. So when more international aid comes in, it's yet to be seen how they're going to manage to work in these areas that are also have limited access. They're very cut off. Northern Syria, or at least Idlib area, is still controlled by opposition forces at war with the government of Syria. So it's limited as to even what aid organizations can get in there. حیدر بتا رہی ہیں کہ جس طرح کی سچویشن بارڈر ایریاز میں ہے, ٹرکی اور سیریا کا بارڈر, خاص طور پہ ناردرن سیریا جو ہے اس سائڈ پہ, اور سدرن ٹرکی کا جو ایریا ہے اس میں سچویشن اس لیے بھی خراب ہے کہ وہاں پہ آلریڈی لوگ جو ہیں وہ کافی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ ہیلتھ کیئر یا اسکول کی فیسلٹیز یا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے, اور وہاں پہ پہنچنا اور وہاں پہ جا کے امدادی کارروائیاں کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تھینک یو حیدر, تھینکس فار اپڈیٹنگ اس فرام استنبول. Thank you. اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکی سیاست کی. ایک طرف وائٹ ہاؤس صدر جو بائیڈن کی پچھلے 2 سالوں کی کارکردگی پر جدید تاریخ میں انہیں سب سے مؤثر صدر قرار دے رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں شہریوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ صدر بائیڈن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 62% بالغ امریکی شہریوں کا خیال ہے کہ صدر بائیڈن نے اپنی صدارت کے دوران بہت زیادہ نہیں یا بہت کم یا کچھ بھی حاصل نہیں کیا, جبکہ 36% کا کہنا ہے کہ ان کی کارکردگی بہترین یا اچھی رہی. ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا, برقی گاڑیوں کی پیداواری قیمت کم کرنا اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے تک بائیڈن کے بہت سے اہم اقدامات کے بارے میں امریکیوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے کہ بائیڈن نے کوئی پیش رفت کی ہے. 77% ڈیموکریٹس ان کی کارکردگی سے متفق ہیں, جبکہ 22% نہیں. یہ نمبر ریپبلکنز میں 93% منفی جبکہ 7% مثبت ہے, اور 32% آزاد ووٹرز سمجھتے ہیں کہ بائیڈن کی کارکردگی بہتر رہی, لیکن 66% کی رائے اس کے برعکس ہے. انڈیپینڈنس جنہیں امریکی سیاست کا ایک اہم گروپ مانا جاتا ہے, ان کی اس سوچ کا جواب دینے کے لیے صدر بائیڈن کے لیے آج کا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب اہم ہے, جس میں توقع ہے کہ بائیڈن اس پلیٹ فارم کو اپنی کامیابیوں کو اجاگر کرنے اور رائے دہندگان کو یہ یاد دلانے کے لیے استعمال کریں گے کہ انہوں نے اپنی مدت کے پہلے نصف حصے کے دوران جن قوانین پر دستخط کیے تھے ان میں سے بہت سے اب نافذ کیے جا رہے ہیں. امریکہ, جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا. We're introducing iPhone
अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, This is definitely a new approach. तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते सिंध के ज़िला मीरपुर ख़ास में नामालूम अफराद ने जमात अहमदिया की इबादतगाह के मीनारों को तोड़ा और इबादतगाह में मौजूद अशिया को आग लगा दी। गुज़िश्ता एक माह के दौरान इस नौइयत के वाक़यात में तेज़ी देखने में आई है, जिनमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अहमदिया कम्यूनिटी की इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में मजहबी आज़ादियों से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर में मजहबी आज़ादियों से मुतल्लिक़ एक बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और भारत में अक़लियती मजहबी कम्यूनिटीज़ को दरपेश मुश्किलात पर बात हुई। हमारी साथी नीलोफर मुग़ल ने वहाँ चंद शुरका से भी बात की कि जो है कानून को काम करने देना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और सेकेंडली ये नहीं कि आप किसी ने एक्यूज़ किया और दूसरे लोग आए और वो कानून को अपने हाथ में लें और फिर बंदे को जो है वो वहाँ पर ही आप मॉब वायलेंस या फिर आप उसको वहाँ पे जान से मारें। तो आप बग़ैर तस्दीक, बग़ैर आप उसके प्रूफ के जब आप किसी की जान ले लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे आपको कोई भलाई नहीं आप कर रहे। लेकिन हम इंडिया का जो एग्जाम्पल है उसको हम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मानते हैं बाकी दुनिया के तमाम और ममालिक से। और उसकी वजह ये है कि अगर ये बात होने लग रही है कि ये हिंदू देश है और जबकि हिंदू सिर्फ 80% है, 20% यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, तो ये तो फिर बहुत बड़ा खतरा है। और पॉलिटिकल क्लासेस को हमें पकड़कर ये बात करनी पड़ेगी, अमेरिका को ये कहना पड़ेगा कि भाई ये मंजूर नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सोशल मीडिया को यकीनन तकरीबन 10-15 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमने हालिया बरसों में जो देखा है वो ये है कि ये किस तरह जनूबी एशिया में इतना नुमायां और वसी हो गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जहां वो नाज़ेबा और मजहबी तौर पर नफरत अंगेज़ी का सामना कर सकते हैं। और यकीनन ये सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के अलावा खित्ते के दीगर मुल्कों में भी है। दुनिया के कई ममालिक ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले वाक़यात अक्सर ख़बरों का हिस्सा बनते रहते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत में मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात सामने आते रहे हैं। इस पर बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन ज़ोहरा यूसुफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोहरा, पाकिस्तान में अहमदियों की इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाने के ये वाक़यात बढ़ क्यों रहे हैं? आइन तो हर किसी को मजहबी आज़ादी देता है, तो क्या वजह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस किस्म के हमलों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो आइन सबको आज़ादी देता है अपना मज़हब प्रैक्टिस करने के लिए, मगर पाकिस्तान में जो कानून में तब्दीली आई है उसके तहत माइनॉरिटीज़ को और ख़ास करके अहमदी कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और वो बहुत ही, समझ लीजिए, उनकी जो परसिक्यूशन है अहमदी कम्युनिटी की, उस लेवल की किसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी की नहीं है। उनका समझ लीजिए ना उनकी ज़िंदगी आसान है, उनके कब्रिस्तान तक पर हमला होता है। और बहुत से तो ऐसे भी केसेस सामने आए हैं, ख़ास करके पंजाब से, जहाँ पे पुलिस भी शामिल रही है, बल्कि पुलिस ने लीड किया है हमलावारों को उनके इबादत गाहों पे अटैक में, उनके कब्रिस्तानों पे अटैक में। तो उनके लिए समझ लीजिए पाकिस्तान में अब जगह लगता नहीं है, बची नहीं है उनके जीने के लिए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और आज ही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट आज उन्होंने रिलीज़ किया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हवाले से। तो उसमें और भी इश्यूज़ उठाए गए हैं, जैसे सिंध में हिंदू कम्युनिटी को शिकायत है, और वो सही शिकायत है फोर्स्ड कन्वर्जन की, और उसको भी हुकूमत रोकने में नाकाम रही है। कई बार लेजिस्लेशन की भी कोशिश की गई है, मगर उस पर भी कोई कामयाबी नहीं हुई है। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करते हैं ज़ोहरा, तो भारत में भी मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ ऐसे वाक़यात बढ़े हैं।
کیا یہ ہمارے خطے کا مسئلہ ہے یا دنیا میں عدم برداشت آپ سمجھتی ہیں کہ بڑھ رہی ہے؟ میرے خیال سے دنیا میں بھی بڑھ رہی ہے، مگر جہاں تک پاکستان اور انڈیا کا تعلق ہے، میرے خیال سے جو پالیسیز اور جو ایکشن ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے. جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے انڈیا میں تو یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے اوپر بھی ہوئے ہیں حملے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان سے. تو اسی طرح سے میرے خیال سے ایک دوسرے کے جو انٹالرنس ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں. جو یہاں ہوتا ہے اس کا اثر انڈیا میں ہوتا ہے، انڈیا میں جو ہوتا ہے اس کا اثر یہاں ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی میرے خیال سے کنڈیمنیبل سچویشن ہے. اور ایک زمانے میں ہم لوگ انڈیا کے ایڈمائر کرتے تھے کہ وہ ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے، جو پاکستان کو بھی ہونا چاہیے تھا. مگر افسوس ہے کہ مودی حکومت کے آنے کے بعد اور اس کے کچھ پہلے سے یہ جو ٹالرنس انڈیا میں تھی وہ ختم ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ زہرا یوسف. 1 فروری 2003 کو امریکہ کی اسپیس شٹل کولمبیا جب خلا سے واپسی کے سفر میں زمین کے مدار میں داخل ہوئی تو ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہو گئی. شٹل میں موجود 7 خلاباز اس حادثے میں ہلاک ہو گئے. اس سانحے پر امریکی خلائی ادارے ناسا کو عوام اور کانگریس کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یہ وہ واقعہ ہے جسے اسپیس شٹل پروگرام کے ختم ہونے کی وجہ سمجھا جاتا ہے. ناسا کا مستقبل ہے کیا، جانتے ہیں صباحت زکریا سے. ٹھیک 20 سال پہلے فروری 2003 میں اسپیس شٹل کولمبیا اپنے 28ویں مشن سے واپس آ رہی تھی کہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہوئے یہ ہوا میں پھٹ کر تحلیل ہو گئی اور اس میں سوار 7 ایسٹروناٹس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام کا بگننگ آف دا اینڈ ثابت ہوا، یعنی ناسا کے مشہور اسپیس شٹل پروگرام کے اختتام کا آغاز. وہ اسپیس شٹل پروگرام جو امریکہ اور روس کی سرد جنگ کے دوران ان کی دشمنی کی علامت تھا. ناسا جو امریکن ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے چلتا ہے، اسپیس شٹل کولمبیا کے ڈیزاسٹر کے بعد اسے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ کانگریس نے بھی اسے کڑی تفتیش کا نشانہ بنایا، جس کے بعد بتدریج سالہ سال اس کی فنڈنگ گھٹتی چلی گئی. 2011 میں اسپیس شٹل پروگرام کو ختم کر دیا گیا اور امریکی ایسٹروناٹس اسپیس میں رشین راکٹ سویوز کو استعمال کر کے جانے لگے. جی ہاں، وہی روس جو کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ کا زمین اور اسپیس پر سب سے بڑا حریف تھا. پھر آہستہ آہستہ روس اور امریکہ کی اسپیس ریس اسپیس کوآپریشن میں تبدیل ہو گئی، خاص طور پر USSR کے ٹوٹ جانے کے بعد. اور ان دونوں نے جاپان، کینیڈا اور یورپ کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن قائم کیا، جہاں پچھلے 22 سال سے مختلف سائنسی تجربات جاری ہیں. جب 2011 میں امریکی اسپیس شٹل پروگرام کو بند کر دیا گیا تو اگلے 10 سال کے لیے امریکی ایسٹروناٹس اسپیس میں رشین راکٹس کو استعمال کر ہی جاتے رہے. لیکن پھر 2020 میں اسپیس فلائٹ نے ایک نیا موڑ لیا اور امریکی ایسٹروناٹ پہلی مرتبہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر ایک کمرشل کمپنی اسپیس ایکس کے ذریعے امریکہ کی سرزمین سے ٹیک آف کیے. اسپیس ایکس مشہور بزنس مین ایلان مسک کی کمپنی ہے اور یوں اسپیس حکومتوں کے دائرہ کار سے نکل کر نجی کمپنیوں کے دائرے میں داخل ہو گئی. ناسا ابھی بھی موجود ہے لیکن فلائٹ کے تمام مسائل یہ نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کر چکا ہے. اسپیس ایکس، بلو اوریجن اور ورجن گیلیکٹک جیسی کمپنیاں اسپیس ٹورزم کو ممکن بنا رہی ہیں، لیکن فی الحال جس طرح کے لاکھوں ڈالر اس اسپیس ٹورزم کے لیے لگتے ہیں وہ دنیا میں چند ہی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اسپیس شٹل کولمبیا کے حادثے اور آج کے درمیان جو 20 سال گزرے ہیں اس میں کسی ایک بھی ایسٹروناٹ کی اسپیس میں جان نہیں گئی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسپیس ایکسپلوریشن حکومتوں کا خاصا ہونا چاہیے یا پرائیویٹ کمرشل اداروں کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے؟ ایسے میں جب انسان مریخ اور اس سے آگے کی دنیاؤں کے سفر کی تیاری کر رہا ہے، پاکستان سمیت دنیا کے کئی حصوں میں اب بھی ایسی سواریوں کے نشان باقی ہیں جو ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ انسان سائنسی ترقی سے آج کہاں پہنچ گیا ہے. ان سواریوں میں تانگے بھی شامل ہیں. اگرچہ پاکستان کے بڑے شہروں میں سواری کے لیے تانگوں کا استعمال کب کا ختم ہو چکا، لیکن راولپنڈی شہر میں ایک کاریگر ایسا ہے جو اب تک تانگے بنا رہا ہے.
یہ تانگے کیوں بنتے ہیں اور تانگے بنانے والے اس کاریگر کی کہانی ہے کیا، جانتے ہیں راولپنڈی سے گیتیارا انیس سے۔ راولپنڈی کی گہما گہمی میں ایک دکان پر کام کرتے یہ ہیں زاہد رفیع۔ ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ اس شہر میں واحد کاریگر ہیں جو اب تک تانگے تیار کرتے ہیں۔ وہ اس پیشے سے 40 سال سے زائد عرصے سے وابستہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا گھرانہ کئی صدیوں سے یہ کام کرتا آ رہا ہے۔ ہمارا یہ جو کام کا سلسلہ ہے یہ 200-250 سال کی اس کی تاریخ ملتی ہے کہ پہلے جو ہے نا ہمارے بڑے جو ہے وہ بناتے رہے ہیں ٹانگے، اور ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ ہوتی رہی ہے، جدت آتی رہی ہے۔ اور ٹانگے میں جو یہ ڈیزائن ہے یہ میرے دادا جی نے ڈیزائن کیا تھا جو ابھی چل رہا ہے، اور اس میں پیتل کا کام اور پیتل کی چیزیں بنانے کا کام میرے والد صاحب رفیق صاحب نے شروع کیا تھا۔ آج سے 20 برس پہلے تک راولپنڈی شہر میں تانگے عام استعمال میں تھے۔ شہر کی مقامی حکومت کے مطابق ان کی تعداد 5000 کے لگ بھگ تھی، لیکن ان پر پابندی اور موٹر سائیکل رکشہ کے عام ہونے کے بعد یہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے۔ زاہد کہتے ہیں کہ اب ان کی تعداد صرف 100 کے قریب ہے اور یہ کرائے پر سواری کے لیے دستیاب نہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں کے فارم ہاؤسز پر کھڑے ہیں۔ زاہد کا کہنا ہے کہ تانگے کی سواری کے دن تو کب کے ہوا ہو چکے ہیں، مگر اب تانگے صرف شوقین افراد تانگا ریس یا شادیوں پر استعمال ہونے والی بگیوں کے لیے خریدتے ہیں۔ اب جو ٹانگے بن رہے ہیں وہ ٹانگے بھی مطلب ہے کہ VIP لوگ ہی بنواتے ہیں، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں گئی، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز کو مہنگائی کے پر لگے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ایک ٹانگا بنانے والا کم از کم 4-5 لاکھ روپے کا کام ہے، اور یہ چیز جو ہے ہر بندہ جو عام جو بندہ تھا وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا جو ہے طبقہ ہے وہ یہ گھوڑوں کی دوڑیں جو لگاتے ہیں وہ ٹانگے بنواتے ہیں، اور ایک آج کل خاص قسم کی الائے رم وغیرہ لگا کے نا چھوٹی سی ریڑھی بنتی ہے، وہ بھی وہ مطلب دوڑ کے لیے بنواتے ہیں۔ شہر کی رونق تو جوں کی توں ہے، لیکن ایک آدھ پاک کو چھوڑ کر کوئی چاہے بھی تو تانگے کی سواری سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں شہری پرانے وقتوں کو یاد کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے یہ ڈوکھبا سے گلاس فیکٹری سے یہاں سے جناب راجہ بازار، لیاقت باغ، مریڑ چوک تک چلتے تھے، یہاں سے بیٹھ کے ہم نے سفر کیا ہوا ہے خود بھی۔ تو میں تو الحمدللہ مدرسے بھی جاتا رہا ہوں، جیسے اب اسکول وینیں چلتی ہیں میں ٹانگا پہ مدرسے جاتا رہا ہوں۔ ٹانگے کی سواری سستی تھی، تو ابھی جو گارڈین کی لودکی کی وجہ سے ٹانگے جو اس وقت چلتے تھے لودکی نہیں تھی، ٹانگے کی سواری بھی سستی تھی۔ ابھی یہ بڑا شہر ہے تو ظاہری بات ہے گاڑیوں تو چلیں گی، لیکن ٹانگا ہو تو ہے تو اچھا ہے۔ جبکہ بچے اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ تانگے پر بیٹھ کر شہر کی سیر کر سکیں۔ میں گلگت سے ہوں، میں گلگت سے آیا تھا، ابھی میں نے ایوب پارک میں ٹانگے کی سواری کی ہے، ابھی شہر میں بھی ہونا چاہیے۔ زاہد کا کہنا ہے کہ تانگا پاکستان کی ثقافت کا اہم جز رہا ہے، اس لیے اس کو چلانے کی اجازت ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ پاک ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اگلی نسل یہ کام سیکھے۔ ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد اس فیلڈ میں آئے۔ ہم خود اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ وہ کسی اور فیلڈ میں جائیں، ایسی فیلڈ میں جس میں آگے بوسٹ ہو، آگے اس کا جو ہے نا مستقبل سیف رہے۔ اب اس میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، ہم دوسرا کام تو کر نہیں سکتے۔ رنگ برنگے تانگے شاید تیز رفتار زندگی کی ضرورت تو پوری نہ کر سکتے ہوں، لیکن بقول شہریوں کے ان کی سواری کے لیے اگر کوئی ایک علاقہ مختص کر دیا جائے تو پاکستانی ثقافت کا یہ رنگ کچھ عرصہ اور زندہ رہ سکتا ہے۔ گیتیارا انیس، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔ اس پر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔